السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے دن میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ رحیم یار خان کا ایک بندہ تھا، چلہ لگانے گیا جماعت تبلیغی میں، تو اس کی بیوی نے جو ہے خرچے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ تو اس دن تفصیلاً بات نہیں ہوئی، تفصیلاً بات میں نے مختصر کر دی تھی کہ ہر مسلک میں اچھے برے لوگ ضرور ہوتے ہیں، ان کچھ برے لوگوں کی وجہ سے پورے مسلک کو کنڈم نہیں کیا جا سکتا۔ خاص کر جماعت تبلیغی کے بڑے بزرگوں کا جو ظرف ہے بہت بڑا ظرف ہے، اس میں ڈانسر بھی آتے ہیں توبہ کر کے جاتے ہیں، ڈاکو بھی آتے ہیں جو توبہ کر کے جاتے ہیں، زانی بھی آتے ہیں توبہ کر کے جاتے ہیں۔ تو ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہا، پھر وہ جماعت کے ساتھ چلا گیا، تو اس کو اہمیت کا کیا پتہ اور بیوی کے حقوق کا کیا پتہ۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جماعت تبلیغی کا پکا بندہ ہو اور وہ سال چلے لگاتا رہا ہو، پھر اس کے بعد اس کی بیوی اس کے پیچھے یہ کام کرے کہ دعویٰ دائر کر دے۔ یقیناً وہ ایسا ہی بندہ ہوگا جس کے گھر کے جھگڑے پہلے سے شروع ہوں گے، تو وہ جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اس جھگڑے کو بھی ختم کریں، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ چلا گیا۔ تو اس سے بزرگ منع فرماتے ہیں، ہر بندے کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ بندہ جو ہے اچھا ہے برا ہے، گھر خرچہ دے کے آیا ہے یا نہیں دے کے آیا۔ تو اس میں اتنی جو ہے تحقیقات نہیں کی جاتی، لیکن اگر سوچا جائے سعودی عربیہ پیسہ کمانے کے لیے جاتا ہے تو بیوی فاقے بھی کاٹتی ہے، جفے بھی کاٹتی ہے اور بھوک بھی برداشت کرتی ہے۔ تیرا ابا گے کماوان دگیاں بھیجے سی وال کھاؤ سوں مزے کرے سوں۔ تو دین میں ہماری نہ عورتیں لگیں، نہ ان کا جذبہ بنا، نہ ہم نے ان کو بتایا کیا دین کی اہمیت ہے، کیا دین اسلام کی اہمیت ہے، تو وہ پھر کیسے صبر کر سکتی ہے عورت۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہر قوم میں، ہر محکمے میں، ہر مسلک میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ برے چند افراد برے لوگوں کی وجہ سے پورے مسلک کو کنڈم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب سے بالا تر ہو کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ جماعت تبلیغی کے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جماعت میں 3 دن سہ روزہ لگاتا ہے پھر جڑتا رہے، اور جو علاقے کا امیر ہے اس کو جوڑتا رہے، اگر وہ کٹ گیا تو وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، جماعت کا بھی نقصان کرے گا۔ تو اسی طرح بات ہے کہ جو بندہ، اب دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے ڈاکو ہے، وہ سہ روزہ اس نے لگایا پھر واپس آیا، پھر لوگوں نے اس کو تانے دیے، ساتھیوں کھاتے ملی حج کو چلی یار حاجی ثناءاللہ بن گئی۔ تو ایسے تانے جب دیتے ہیں تو وہ پھر پیچھے واپس مڑ جاتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے ہیں جی جماعت والے جو ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جماعت پہ گیا تھا، سہ روزے لگاتا تھا، اس نے 3 دن لگائے، جسٹ 3 دن سہ روزہ لگایا، اس نے سال نہیں لگایا، محفلیں اٹینڈ نہیں کی، بزرگوں کے ساتھ بیٹھا نہیں، تو اس کے دل میں کیا چیز اترے گی؟ دنیا کا کام 3 دن میں ذہن میں نہیں اترتا،
تو دین کا کام کیسے اترے گا؟ تو اس کے لیے تو محنت مانگتا ہے اسلام دین۔ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب سے بالا تر ہو کر بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر کہوں گا، جماعت تبلیغی کے جو امیر بن کے جاتے ہیں یا پھر جماعت میں وقت لگاتے ہیں، میرے پیارے بھائی، اگر آپ وقت لگاتے ہیں مبارک ہو آپ کو، لیکن کچھ ایک دفعہ سوچ لیا کرو کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے اکابرین بدنام ہوتے ہیں اور ان پر کیچڑ اچھالی دی جاتی ہے۔ جب یہ اخبار میں آیا 10 لوگوں نے نہیں، لاکھوں لوگوں کے پاس یہ خبر جاتی ہے، تو لاکھوں میں سے 50,000 تو تقریباً ایک علاقے کے 50,000 بندے کے پاس تو یہ خبر گئی ہوگی، تو کیا تاثرات ہوں گے؟ تو پھر اس غلط تاثرات ملنے پر جو جماعت تبلیغی کے پکے بندے ہیں ان کو جواب دے کر ذلیل کر دیں گے کہ جی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تمہارا بندہ جو ہے چلہ لگانے گیا، اس کی بیوی جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دیا اس نے۔ تو ایک بار سوچ لیا کریں، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور بزرگوں کی ترتیب کے مطابق ہمیں وقت لگانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے دائرے میں رہ کر اسلام کی تبلیغ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔